بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں سب سے پہلے تو دیر آنے پہ معذرت چاہتا ہوں۔ ہم وقت پر نکلے تھے لاہور سے، لیکن کچھ ٹریفک کی وجہ سے اور گوگل کی کچھ ہم نے زیادہ ہی مدد لے لی، تو اس وجہ سے ہمیں کچھ آنے میں تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا تعارف کراتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرا سیالکوٹ سے تعلق رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سیالکوٹ میں 1989 میں محترم شیخ محبوب صاحب کی فیکٹری تھی، پیک انڈسٹریز کے نام سے، اب بھی ہے، ان کے بیٹے چلاتے ہیں، تو میں وہاں پر ان کے لیے یا ان کے ہاں ملازمت کرتا رہا۔ تقریباً سال سوا سال مجھے سیالکوٹ میں رہنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد بھی ہمارا سیالکوٹ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں جن کے ساتھ جو سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں، نیٹ ویئر کا، تو ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم ریگولر ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی سیالکوٹ آنا ہوتا ہے، تو اس لیے سیالکوٹ سے ایک ملٹی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ایک تعلق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو سیالکوٹ سے ایک تعلق ہے یا جو انس ہے یا اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، وہ سیالکوٹ کے لوگوں کا ایک انوویٹو رویہ ہے، اور وہ انوویشنز ہیں، وہ کولیبریشنز ہیں جو سیالکوٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو پورے پاکستان میں نہیں۔ یہ ایگزامپل دنیا میں شاید چند جگہ پر ہی ہے کہ پورے شہر کی آپ اپنی سڑکیں ایک کولیبریشن سے بنا لیں، اپنا ایئرپورٹ اپنی کولیبریشن سے بنا لیں۔ اب ہم ایئر سیال میں بیٹھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ اچھا یہ تو پھر سیالکوٹ کا ہی کارنامہ ہے، جنہوں نے اپنی ایئر سیال بھی بنائی اور اپنا سیالکوٹ بنایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے وہ صرف کارگو تھی، پھر لوکل کام شروع ہوا، پھر اب انٹرنیشنل شروع ہوا، اور جب بھی ایئر سیال میں بیٹھنے کا موقع ملا تو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی مایوسی نہیں ہوئی، نہ سروس میں، نہ جہاز میں، نہ ان کے ٹائمنگ میں۔ اللہ رب العزت اہل سیالکوٹ کو سیالکوٹ تو زندہ رہے، یہ تو ایک مشہور نغمہ بھی تھا، تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اہل سیالکوٹ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی شان، بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ پورا لاہور مل کر اتنا بڑا شہر ایکسپورٹ نہیں کرتا جتنا صرف سیالکوٹ جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس بات کا ذکر کیے بغیر بات آگے تو نہیں ہو سکتی کہ جب بھی فٹ بال کھیلا جاتا ہے تو پھر سیالکوٹ کا نام آتا ہے۔ اس موقع پر تو میں بھی آپ کے ساتھ تعلیم میں شریک ہوں۔ میں ابھی آپ نے یہ ساری ڈاکومنٹری دیکھی اور سب کچھ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے، اور اس سے پہلے بریار صاحب اور ہمارے صدر الخدمت نے بھی آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے کرنی چاہیے، اور میں بہت سوچ کر آیا ہوں کہ مجھے یہی بات آپ سے کرنی ہے۔ مجھے 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہیں، میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ کام ہی کیوں کریں؟ یہ ایک سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے، وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کون سے ان آؤٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ہی چوائس ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے باقی چوائسیز نہیں ہیں، سبھی چوائس ہیں، سبھی اپنے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنے پروڈکٹ یا اپنی آرگنائزیشن کو بیان کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی وہ واحد آرگنائزیشن ہے جو 1 2 3 4 ایریاز میں کام نہیں کرتی، بلکہ ہم 7 بگ ایریاز میں کام کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے اسمال ایریاز میں چلے جائیں تو وہ کم از کم 50 کے قریب ایریاز ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو وہی شوق ہوتا ہے جس کا ان کی زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے، وہ اگر شوکت خانم بھی ہو، سندر فاؤنڈیشن بھی ہو۔ جو سندر فاؤنڈیشن کے چیئرمین مجھے رات ملے گجرانوالہ میں، ان کی بیٹی تھی جو 23 سال کی عمر کے اندر اس تھیلیسیمیا کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کی یاد کے اندر ہی یہ سندر فاؤنڈیشن بنائی۔ اسی طرح سے اور بے شمار ادارے موجود ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے بنے۔
لیکن الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈیزاسٹرز کے اندر، آرفن میں پانی کے منصوبے ہوں، کمیونٹی سروسز کا ہو، ہیلتھ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، مواقع کا ہو، ان سارے ایریاز کے ہم کام کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کا جی کرے کہ میں نے کیا کس میں کام کرنا ہے، تعلیم میں ہر آدمی کا اپنا ایک چوائس بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی انکلینیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی اس کا چاہے دل چاہے کہ مجھے یہ فیبرک نیٹ کرنا ہے تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان سارے ایریاز میں کام کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 150 ہمارے دفاتر ہیں، اور 150 دفاتر بہت فار فلنگ ایریاز کے میں ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو کنفرم ہے، بہت سارے تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی اور چھوٹے قصبے بھی ہیں جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ موجود ہے۔ ہم ایک کمپلیٹ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ باہر سندھ سے گئے اور 10 سال بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے ننگر پار کر میں یہ کام کرنا ہے۔ بہت سارے دوست اپنا کوئی مخصوص ایریا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں جس بھی ایریے میں آپ کام کرنا چاہیں الحمدللہ ہم اس میں تیار ہیں۔ پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہمیں ملک سے باہر کام کرنا چاہیے، افغانستان میں کام کرنا چاہیے، ترکی میں، فلسطین میں کہیں کام کرنا چاہیے۔ آج کی تاریخ میں اہل پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے، الخدمت فاؤنڈیشن آپ کی تنظیم ہے کہ صرف اور صرف پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ کوئی پاکستانی تنظیم جو ہے وہ فلسطین میں کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے جہاں پر اعزاز ہے وہیں پر ہماری یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور جب ہم نے 7 اکتوبر کے واقعے میں رات ہی میں جو فیصلہ کیا کہ ہمیں صبح کام شروع کرنا ہے تو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی ایکسچینج ہے ایک مشکل کام ہے، لیکن ہمارا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا، تو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے سویپ کیے بہت سارے اپنے فنڈس، اور اسی رات کو جو فیصلہ ہوا اور 8 اکتوبر کو وہاں پر ہم نے کام شروع کر دیا۔ پھر ہم نے NDMA کے ساتھ مل کر یہ سارا کام شروع کیا، اور اہل پاکستان سے جب ہم نے اپیل کی کہ جناب یہ فلسطین کا ایشو ہے، تو اب تک الحمدللہ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ اہل پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے حوالے کیا ہے، جو ہم پوری دیانتداری سے اور محنت کے ساتھ ان کو واپس ڈالیں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو تیسری خوبی ہے وہ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم انتہائی پروفیشنل انداز میں کام کرتے ہیں۔ ابھی کبھی آپ کو ہمارے دفتر ہیڈ آفس میں یا باقی دفاتر میں کام کرنے کا موقع ملے، پورے پاکستان کا فنانشل سسٹم جو ہے وہ بالکل انٹر کنیکٹڈ ہے اور آن لائن ہے۔ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ پورے طور پر سینٹرل کے اندر وہ موجود ہوتی ہے اور اس کی ریفلیکشن وہاں ملتی ہے۔ آپ یہ ٹرمز بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پروفیشنلی ہم اس انداز سے کام کرتے ہیں کہ بھی ہمیں ری ڈو نہ کرنا پڑے، ویسٹیج زیادہ نہ ہو، منیمم ٹائم میں۔ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 26,000 نہیں بلکہ اب 28,000 بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم ہر مہینے یا 3 مہینے کے بعد ان 28,000 لوگوں بچوں کے اکاؤنٹس کے اندر 5500 روپیہ پر منتھ کے حساب سے 3 ماہ کے پیسے ان کو پہنچواتے ہیں، اور ان 29,000 لوگوں میں 100 سے 150 لوگوں کے اوپر ایک آفیسر ہے جو ان کی رپورٹ لیتا ہے۔ ہر بچے کا پروفائل ہمارے پاس موجود ہے، اس کی اسکول کی کارکردگی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ڈونر کو اس کی اطلاع ہر سال ہم یا سال میں 2 مرتبہ اس کو دیتے ہیں۔ آپ جس کا بھی چاہیں ڈیٹا جب چاہیں آپ کو وہ ڈیٹا مل سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک، اور ہر اس میں 20 بینک انوالو ہے، کوئی ایک بینک انوالو نہیں ہے، تو الحمدللہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا سسٹم نہیں چل سکتا جب تک آپ پروفیشنلی اور لیٹسٹ IT ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ یہ کام نہ کریں۔ ابھی ہم نے حال ہی کے اندر PIDB سے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنے دفاتر کو پیپر لیس کریں گے، تو انشاءاللہ ویری سون ہمارے دفاتر جو ہیں وہ پیپر لیس ہو جائیں گے۔ بہت سارا کام تو ہم نے کر لیا ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انتہائی پروفیشنل انداز میں موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے، افورڈیبل ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پچھلے سال ہم نے الحمدللہ کو 23 ارب روپے کا کام کیا، اور کئی 100 ملین لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس کام سے مستفید ہوئے۔ ان سارے کام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیڈ آفس کے اندر صرف 200 لوگ ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں، جس کے اندر فنڈ کلیکشن بھی ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہے، اس کے اکاؤنٹس بھی ہیں، اور پھر اس کا آڈٹ بھی ہے، انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل بھی 2 آڈٹ ہیں الحمدللہ۔
اور اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے ہمیں بہت سارے ایگزمپشن بھی دی ہیں. آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو آپ کو انکم ٹیکس کے اندر ریلیف بھی مل سکتا ہے، یہ حکومت پاکستان کی طرف سے. اور 42 کے تحت ہم الحمدللہ رجسٹر بھی ہو چکے ہیں، جو کہ تو یہ تیسری وہ خوبی ہے جو میں یہ کہتا ہوں کہ بھی وہ اس تنظیم کے ساتھ یہ اس کا ایک کریکٹرسٹکس ہے. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس پورے پاکستان کے تمام تر قوانین گورنمنٹ آف پاکستان کی پابندی کرتے ہیں. تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی خدشہ اور کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہم 101% اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیش کی ٹرانزیکشنز ہو. ساری کی ساری ٹرانزیکشنز کو ٹوٹلی نیٹ اینڈ کلین رکھا جاتا ہے، اس کو ایکسیسیبل رکھا جاتا ہے، آڈیٹیبل رکھا جاتا ہے، اور تمام تر قوانین جو حکومت پاکستان کے ہیں وہ اس کی پابندی کی جاتی ہے. تو خدا نہ خواستہ بعض کا ایسا ہوا ہے کہ ماضی میں کسی نے کسی کی مدد کی اور وہ بعد میں اس کے بہت سارے سوالات بھی اٹھے کہ ایسا کیوں کیا گیا. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس میں آپ بالکل کھلے دل کے ساتھ، کھلے احساس کے ساتھ، اور کوئی بھی چیز ہماری چیک کرنا چاہیں آپ 23 ارب روپے کا حساب لینے پائی کا حساب پر موجود ہے. یہ 27 کروڑ کا یا سیالکوٹ کا جو حساب ہے وہ آپ کسی بھی وقت جا کر چیک کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک ڈر اس قانون کا ہو سکتا ہے، ایک ڈر اپنی شہرت کا ہو سکتا ہے، ایک ڈر اس کا بھی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے یتیم کے مال کو ہاتھ لگایا میں نے اس کا پیٹ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. آپ نے تو پیسے دے دیے، یتیم کے لیے دے دیے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. غفلت سے کوئی چیز نقصان ہو جائے وہ الگ بات ہے، غلطی ہو جائے نا، لیکن اس غلطی کو پیتے نہیں ہیں، اس غلطی کو کور بھی نہیں کرتے اور اس کا ضرور ازالہ کرتے ہیں. اور جو بھی ذمہ دار ہو اس کے مطابق جو بھی آپ کے قوانین ہیں اس کے مطابق. اور پانچویں خوبی ہمارے دوستو یہ ہے، اس کی تمام تر ٹاپ لیڈرشپ 150 دفاتر کے اندر 20 وہ لوگ صدر، سیکٹری، فنانس سیکٹری اور ڈائریکٹر ڈفرینٹ جو ہیں الحمدللہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پے نہیں لیتا کوئی، بلکہ سب اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں پہ اپنا تیل خرچ کر کے آتے ہیں. پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے آپ کے شہر کے اندر بھی، ضلع میں بھی، صوبے میں بھی، ہر جگہ کے اوپر الحمدللہ وہ پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ والنٹیئرز پر ہے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری نیچے ٹیم ہے جس کی تعداد 60,000 والنٹیئر سے زیادہ ہے، یہ جتنے بھی لوگوں نے سیلاب میں کام کیا، جتنے بھی لوگ نیچے کام کرتے ہیں الحمدللہ اس کی تعداد بھی 60,000 ہے. بس تمام کے تمام لوگ وہ لوگ ہیں جو قرض سے گا کر آتے ہیں، گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور بطور والنٹیئر اس میں کام کرتے ہیں. صرف 8,000 لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دفاتر کو مستقل طور پر چلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی مارکیٹ سے کم ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی اللہ کی رضا حاصل ہو. یہی ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو یہ ہماری ایک پانچویں خوبی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد میں آپ سے اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کام کرتے کیوں ہیں، ہمیں یہ کام مسئلہ کیا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لاہور سے آئے ہیں، کل لیے جانا ہے، پرسوں فیصل آباد جانا ہے. لوگ مطلب ایک صدر صاحب ہمارے یو کے گئے ہیں، نائب صدر صاحب امریکہ گئے ہیں، تو کہیں سے کہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو آخر کرتے کیوں ہیں؟ اس کی کوئی ریزن ہے. آپ کو یہاں ہم نے آنے کے لیے دعوت دی، آپ کو اس کے لیے انتظام کیے، ہمارے صدر، ہمارے سیکٹری، سب لوگ. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ تم میرے کنبے کی خدمت کرو. یہ اسی طرح سے حکم ہے جیسے اس نے کہا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، میرے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور غیب پر ایمان لاؤ. جیسے اس نے کہا، اور اسی طریقے سے اس نے ہم سے کہا 20 مرتبہ سے زائد سے یتیم کا ذکر ہے کہ یتیم کی کفالت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ 150 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم ہے. تو یہ اس کا حکم ہے اور ہم اس کی حکم کی بجاوری ہم سب پر فرض ہے. میرا اور آپ کا وہی مالک ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، پڑھ لیجئے، جب بھی قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو الف لام میم سے آگے جو آیت ملتی ہیں اس کا دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے. اس میں صاف لکھا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، ہو بھی نہیں سکتا کسی کو. ہدایت کی کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی، یہ ان کے لیے ہدایت ہے
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو متقی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ اور مال صرف پیسہ نہیں ہے، مال وہ اسٹیٹس بھی ہے، وہ شوق بھی ہے، وہ ذوق بھی ہے، وہ آپ کا علم بھی ہے، وہ اویئرنیس بھی ہے، وہ آپ کا معاشرتی مقام بھی ہے، آپ کا وقت بھی ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں تم سے اس کا حساب بھی لوں گا۔ یہ بھی اس نے اپنے قرآن میں بتا دیا۔ یہ گارنٹر نہیں ہے، یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو ماں باپ سے لے لیں اور اس کے بعد حساب نہ دیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو رب کائنات نے مجھے دیا اور آپ کو دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تم سے اس کا حساب بھی لوں گا۔ پھر دوسری بات، ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمارا رب راضی ہوگا۔ ہمارا رب کہتا ہے میں بیمار تھا، مجھے پانی کی طلب تھی، میں بھوکا تھا، تو تم نے میری مدد نہیں کی۔ یا رب کائنات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ یہ کہے گا کہ تمہارے شہر میں، تمہارے محلے میں فلاں، تم اس کے پاس جاتے تو مجھے پاتے، میں تم سے خوش ہوتا اگر تم اس کی خدمت کرتے۔ اس ملک کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کون ان کو بھیجے گا؟ 1.25 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہر آج کی تاریخ میں رجسٹرڈ ہیں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے باہر لے جانے میں مجبور ہیں، کتنی بہت بڑی تعداد کے اندر چائلڈ لیبر یہاں کام کرتی ہیں۔ یہ ہم خوشحال، شاید وہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جن کو اس بات کا احساس نہیں، کہ اس بات کا احساس شاید نہیں ہے کہ بھی باقی قوم جو کام، ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی 30% آف پاورٹی لائن سے نیچے تھے لوگ، پھر 40% ہوئے، اور کووڈ اور سیلاب کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ تو رب نے مجھے جو آپ کو دیا ہے، اس میں سے ہمیں ان کو ہر حال میں واپس کرنا ہے، ان کو ہر حال میں دینا ہے۔ یہی میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ اور اس کے بدلے میں اس نے کہا دوں گا ایک دانہ، اور اس کے بدلے میں 7 دانے دوں گا، 7 دانے میں 100 بالی ہوگی، تو اور تمہیں خوشحالی دوں گا، تمہیں بے خوفی دوں گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے دوسرا کام یہ ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی کی خدمت کرتا ہوں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں ریلیکس ہو گیا، کوئی انگزائٹی، کوئی ڈپریشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض لے کر بھی دیتے تھے۔ دنیا کی جو اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ آپ وہ لوگ جو چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے نفسیاتی اور ان کے جسمانی مسائل بھی کم ہوتے ہیں، برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی آتی ہیں، خوشی بھی ملتی ہے، چہروں پہ بھی خوشی ملتی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہے جب آپ کسی کو پانی پلا دیں یا کسی کو تعلیم دیں۔ میں اس کا بات کا ذاتی طور پر آپ کے ساتھ میں اس کا گواہ ہوں۔ جب بھی اللہ کا شکر ہے کوئی توفیق دی اس نے تو کوئی کام کیا، اور اس کے بدلے میں اتنی دعائیں ملتی ہیں جتنے جو مرضی کر لیں، آپ کو دعائیں نہیں مل سکتی۔ جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے۔ طاقت نہیں، تپر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ دعا اور اس بلیسنگ کے لیے بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ میری دوسری بات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ ہم ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہیں۔ ہمارا اوریجنل کام یہ ہے کہ آپ سے پیسے لیں گے اور ایک ہسپتال بنائیں گے، واٹر فلٹریشن بنائیں گے، آپ کو دوائی لے کر دیں گے، آپ کے لیے جو ضرورت مند لوگ ہیں وہاں تک پہنچائیں گے، ان کی مشکلات کو ایز میں بدلیں گے۔ دیٹ از آور ڈیوٹی، دیٹ از آور فنکشن۔ لیکن اب ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ہم نے بڑھایا کہ نہیں، ہمیں سوشل ڈیولپمنٹ کا بھی کام کرنا ہے، ہمیں اویئرنیس کا بھی کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی اسکل کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں یوتھ کو بھی کٹھے لے کر چلنا ہے۔ ابھی آپ نے رپورٹ میں دیکھا، ہم نے پلانٹیشن کی۔ ایک چیریٹی آرگنائزیشن کا پلانٹیشن سے کیا تعلق؟ یقینی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اسے تعلق بنایا کہ نہیں، یہ بھی اس معاشرے کی خدمت ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور کبھی باغوں کا شہر تھا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا کوئی نہ کوئی لاہور سے واسطہ نہ ہو، اور آج جب پولوشن کی لسٹ آتی ہے تو اس میں سیالکوٹ کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے لاہور نمبر 1 2 3 پہ آتا ہے۔ تو آخر اسے کس نے خراب کیا؟ ہم نے خراب کیا۔
اور اسے کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ 1 کروڑ پلس لوگ جو ہیں دنیا پاکستان کے اندر نشے میں مبتلا ہیں، اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں 20 لاکھ جو ہے وہ خواتین ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے لیے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ ہم نے الخدمت سپورٹس کلب بنایا اور بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کر آ رہے ہیں، سپورٹس کے کمپٹیشن کرا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے اندر ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو۔ ہم نے ان کو ایڈونچر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ٹرپ ٹور کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے 4 کام کیے۔ پہلا کام ہمارا تھا کہ ہم ان کو ریکروٹ کریں۔ ہم نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ رکھا، سوچ کر ہی آدمی پریشان ہوتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ 3 سالوں میں ہم نوجوان اور بوڑھے بچے خواتین ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ ریکروٹ کریں گے تاکہ ہم پاکستان میں ایک ڈیڈیکیٹڈ، ایک پیشنیٹ لوگوں کا ایک گروہ تیار کر سکیں جو یہ کام کریں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے لیے اپنا ایک سسٹم بنایا، والنٹیئر مینجمنٹ کا سسٹم بنایا، آن لائن پورٹل بنایا، اور اس میں اب تک 15,000 25 ستمبر کو ہم نے کام شروع کیا تھا، اب تک 15,000 لوگ اس کے اندر انیشلی رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سال تک ہم کوئی 2 لاکھ تک اس کو لے جائیں گے، اور پھر اگلے سالوں میں زیادہ۔ اس طرح سے ہم وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ان کو امید دلانا چاہتے ہیں۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے، میرے بھی علم میں یہ بات ہے، لیٹسٹ سروے یہ بتاتا ہے کہ 94% پاکستانی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کے اندر خواہش ہے، وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اور صرف پاکستان سے نہیں باقی ممالک سے بھی۔ اور اس کی جو 2-3 وجوہات ہیں، ایک مالی وجہ ہے، اور دوسری وہ ملک کے معاشرتی حالات سے زیادہ ایک طرح سے متفق نہیں ہے یا ان سے خوش نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو اندر ایک ہوپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک میں رہ کر بھی آپ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا اس کا پہلا پروگرام ہے، اور اس کا دوسرا سٹیپ جو ہے کہ ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا بنو کابل، جس میں پہلے 10,000 بچے، پھر 30,000 بچے، پھر لاہور میں، پھر اسلام آباد میں، اور اب ہم نے اس کو پشاور میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر 1 لاکھ بچوں کی تعلیم، اس کی تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں، اور وہ ان کو سیلف امپلائی بن رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، خاص طور پر بچوں کا۔ یہ چیریٹی آرگنائزیشنز کا کام نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے اب سوشل ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے تحت یہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی لاہور کے اندر 3 دن پہلے بھی ہم نے چیٹ GPT کے اوپر ان کی ٹریننگ کرائی، اور ویڈیو ایڈیٹنگ، جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں الحمدللہ ان لوگوں کی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم انہیں انگیج کرنا ہے، پہلے ریکروٹ کرنا ہے، پھر اسکل ڈیولپمنٹ کی، پھر انگیج کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کو انگیج کیا۔ پچھلے سال لاہور شہر کے اندر ہم نے 2 لاکھ پودے لگائے، 100% اس کی رقم جو ہے وہ ہمارے بچوں نے اکٹھی کی، 100% وہ انہوں نے لگانے میں ہماری مدد کی، اور وہ بہت خوش ہوئے جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لاہور شہر کی سڑکوں پر، پارکوں کے اوپر اپنے پودے لگائے۔ اور اسی طریقے سے ہم ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم آسان افطار کے نام سے ہر روز شام کو 50 مقامات پر لاہور کے اندر لوگوں کو جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور افطاری کا وقت ہوتا ہے ان کو پانی اور اس کے ساتھ کوئی چیز کھانے کی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے بچوں کے درمیان میں یہ کیا کہ بھی آپ آئیں اور انٹرنشپ ہمارے ساتھ کریں، یہ آرفن بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ الحمدللہ ہم ان کو سینکڑوں ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر ان کو انگیج کرتے ہیں۔ اور آخری کام ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ان کو ریٹرن بھی کرتے ہیں۔ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، آپ کا CV بہتر ہوگا، آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آئیں گی، آپ کا نیٹ ورک بہتر ہوگا۔ الحمدللہ بچے آج بھی آتے ہیں۔ ہم فلیگ شپ پروگرام کرتے ہیں 4 ہفتے کا، ہر ہفتے میں 2 دن کے لیے بلاتے ہیں، 30 بچوں کی کلاس رکھنی ہوتی ہے۔ کل 180 بچوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا، جو ہمارا تیسرا پروگرام تھا۔ تو الحمدللہ ایک شارٹ کورسز، پھر اور بے شمار چیزیں ہم ان کو ریٹرن کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے جس پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں اپنی تینوں باتیں مکمل کر چکا ہوں، اور آخری بات آپ سے کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ دوستو، یہ خواتین و حضرات، ہم سارے کام اپنے خود کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی لکھتا ہوں، خود ہی میں اپنا کاروبار بزنس سیٹ کرتا ہوں، خود ہی اپنی فیکٹری جاتا ہوں، سارے کام میں خود کرتا ہوں۔ لیکن میں اپنی آخرت کے لیے کیا کرتا ہوں؟ رب کائنات کے آخری پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں ہی
مرنے کے بعد کام آتی ہیں. اس میں کوئی سی مل کا نام نہیں، کسی فیکٹری کا، کسی جائیداد کا، کسی کوٹھی، کسی کارخانے کا کوئی نام نہیں ہے، اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. 3 باتیں کیا ہیں؟ نیک اولاد، اور وہ ہماری کوشش بھی ہو، لیکن مقدر قسمت کی بات ہے کہ ہماری اولاد میں وہ خوبیاں ہوں جو ہم چاہتے ہیں. الحمدللہ بہت لوگ اس میں کامیاب بھی ہیں. اور پھر دوسری بات، وہ کوئی کام وہ صدقہ جاری ہے. آپ کے شہر کے اندر ایک نہیں 20 ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جو لوگوں نے اپنی جیب سے لگائے اور کیے، اور آج ان کے لیے وہ صدقہ جاری ہیں. اور لاہور کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اس طرح کے کام کیے. وہ ہندوؤں نے بھی کیے، سکھوں نے بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے، سب نے کیے. اور وہ اس لیے کیے کہ ان کا کیا نظریہ ہے، لیکن ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کر کے جانا چاہیے. ہمارے بچوں کے اوپر یا وراثت کے وارثوں پر ہمیں یہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے. بہت بھی اچھے نیک لوگ ہوں تو والدین کے مرنے کے بعد سال میں کوئی ختم دلا دیں تو ان کی مہربانی ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی ایک آدھ نسل کے بعد باقی باتیں بھول جاتی ہیں. لیکن نہ کوئی وہ آدمی جس نے یہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی کنواں، کوئی چیز. وہ آج میں نے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، کہتے ہیں کہ آج بھی مدینے میں ایک بل جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا آتا ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے. وہ کوئی چیز انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر دی تھی، اور انہی کے نام پہ چلتی آ رہی ہے، اور آج بھی انہی کے نام پہ چل رہی ہے. تو پورے کا پورا مدینے میں چلے جائیں تو آپ کو بے شمار عمارتیں جو ہیں وہ ٹرسٹ کی ملتی ہیں. مکے میں ٹرسٹ کی ملتی ہیں، ہر شہر میں ملتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ کام بھی اپنے حصے کا خود کر دیں. یہ کام ہمیں اپنے وارثوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. وارث کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمیں اپنا کام، جہاں باقی سارے کام کرتے ہیں، ہمیں اپنا کام جو ہے اس کو خود کر کے جانا چاہیے. میں بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہم سیالکوٹ میں 200-300 بچوں کی ہم نے کفالت کی ہے، تو 2-3 ہزار ایسے ہیں جن کی جیبوں میں اپلیکیشن بھی ہیں، خط بھی ہیں، درخواستیں بھی ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور ہم ان کی کفالت نہیں کر سکتے. میرے دل میں یا آپ کے دل میں تو اتنی سختی نہیں ہو سکتی کہ کسی یتیم کو وہ آس لے کر آئے کہ میری کفالت ہوگی اور ہم نام کر سکیں. ابھی ہم نے کل گجرانوالے میں تھے، تو گجرانوالے میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم وہ وقت لائیں گے کہ جس دن گجرانوالہ میں کوئی بھی یتیم ایسا نہیں ہوگا جس کی کفالت نہ کی جائے. تو رب کائنات کے آخری پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں گھر وہی سب سے اچھا ہے جس کے ساتھ یتیم کے جس گھر میں یتیم کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا ہو. تو میرا گھر بھی پاکستان بھی ہے، سیالکوٹ بھی ہے، گجرانوالہ بھی ہے. تو ہمارے بے شمار یتیم بچے جو ہیں وہ صبح اسکول جانے کی بجائے بغیر ناشتہ کیے سائیکلوں کی دکان پر، چائے خانوں کی دکان پر جاتے ہیں اور چھوٹے کا کام کرتے ہیں، جبکہ بے شمار لوگ جو ہیں ان کے بچے کہیں اور جاتے ہیں. کاش ایسا نہ ہو. اسی لیے اسی دن ہمارا گھر خوبصورت ہوگا، ہم پر اللہ کا کرم ہوگا جب ہم ان یتیم بچوں کو اسی طریقے سے پالیں گے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان یتیم بچوں کی، ان ضرورت مند لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں ہماری اس کوشش سے وہ خوش ہو جائے، اور ہمیں اس کے لیے اس کا ایک بہترین اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.